اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں سید محمد علی شاہ آل قاسم العلوم آج یہ پروگرام شہادت امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم حیات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر گفتگو کریں۔ وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس کے کس پہلو پر گفتگو کی جائے، وہ علی کہ جس کی شجاعت بھی درجہ کمال پر، تو جس کا علم بھی درجہ کمال پر، جس کا تقوی بھی درجہ کمال پر، جس کا زہد بھی درجہ کمال پر۔ اگر ہم علی کے علم کی بات کریں تو کوئی ہستی عالم میں ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کو ہم علی کے علم کے مقابلے میں جس کے علم کی گفتگو کریں۔ اگر علم کا پہلو سامنے آئے گا علی کا تو سلونی کا بلند تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اور اگر شجاعت کا پہلو علی کا بیان کیا جائے تو شجاعت بھی اتنی بے نظیر ہے کہ جس کی مثال عالم اسلام میں، اس پورے عالم میں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کی شجاعت کی مثال علی کی شجاعت کی مثال جیسی دی جا سکے۔ شجاعت کا یہ عالم ہے کہ میدان جنگ ہے اور ایک مخالف سے لڑتے ہوئے جب اس کی تلوار، علی کی تلوار ذوالفقار سے ٹکراتی ہے تو اس کی تلوار کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹتا ہے اور ہٹ کر کہتا ہے یا علی، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے ہٹا آپ کے ہاتھ میں تلوار۔ علی نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ذوالفقار مجھے دے دو۔ علی نے یہ جواب سن کر، یہ سوال سن کر ذوالفقار کو زمین میں گاڑا اور کھالے اٹھا لے۔ اب جیسے ذوالفقار زمین میں گڑی، بھاگتا ہوا آیا، قبضہ ذوالفقار میں ہاتھ ڈالا اور چاہتا ہے کہ ذوالفقار کو زمین سے نکال لے۔ ایک ہاتھ ڈالا تھا، ذوالفقار نہ ہلی، دونوں ہاتھوں کو قبضہ ذوالفقار میں ڈالا، پوری جسمانی قوت سے نکالنا چاہا، نکال نہ سکا۔ تلوار نکالتے ہوئے علی کی جانب دیکھ رہا ہے اور کہنے لگا یا علی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بھی عرب کا باشندہ ہوں، پوری جسمانی قوت سے کوشش کی کہ اس تلوار کو زمین سے نکال لوں لیکن نہ نکال سکا۔ آپ کیسے اس تلوار کو جس طرح سے چاہتے ہیں ہوا میں لہرا دیتے ہیں؟ تو انقلاب سلطان نے مسکرا کر کہا، اے شخص یاد رکھ، میں علی نے تجھے ذوالفقار دی تھی، اپنی ید اللہ ہاتھ نہیں دیا تھا۔ یعنی کتنی جنگیں آج تک برپا ہوئی، منعقد ہوئی، کتنے مارکے لڑے گئے، لیکن کیا کوئی بہادر ایسا میدان جنگ میں نظر آیا کہ جو مخالف کے مطالبے پر اپنی تلوار، اپنا ہتھیار سامنے والے کو پیش کر دے؟ یہ ہے شجاعت کا پہلو۔ علم کا پہلو سلونی کا بلند تفقدونی۔ عبادت کا پہلو کہ علی کے پاؤں میں تیر ہے، اور صحابہ کرام بزم رسالت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا۔ وہ کون سا وقت ہے کہ جب علی کے پاؤں سے ہم تیر کو نکالیں؟ رسالت میں آپ نے مسکرا کر فرمایا ہے کہ جب علی حالت نماز میں، عبادت الہیہ میں مشغول ہو، اس وقت تیر کو علی کے پاؤں سے نکال لیا جائے۔ اور تیر نکالا گیا لیکن علی کو کچھ عبادت میں خلل نہ آیا۔ یہ ہے عبادت کا پہلو۔ عصمت کا پہلو کہ وہ خانہ خدا، وہ خانہ کعبہ کہ جس میں کسی نبی کی، جس کو وہ خانہ کعبہ کہ جو کسی نبی کا جائے ولادت، آمد ظہور گاہ نہ بن سکا، لیکن 13 رجب کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس خانہ کعبہ میں ظاہری طور پر آمد 13 رجب کو جب ہوئی تو یہ ترہ امتیاز صرف ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے کہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ ہم وہ خاندان عصمت و طہارت ہیں
کہ اللہ کا گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی ظاہری طور پر دنیا میں آ کے بتا رہا ہے کہ ہم طہارت کی اس منزل پر فائز ہیں کہ اللہ کا گھر بھی ہماری آمدگاہ ہے۔ یہ ہے طہارت کا پہلو۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ انما کلمہ حصر آیا، یعنی پروردگار عالم نے کلمہ حصر دنیاوی لحاظ سے ایک مثال دے دوں کہ تالا لگا دیا۔ اگر آپ کسی کمرے میں تالا لگا دیں، کلمہ حصر قائم کر دیں، تو جو اندر والا ہوگا اندر والا، باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کلمہ حصر ہے، تالا لگ گیا۔ باہر والا اندر والا باہر تو جا سکتا لیکن باہر والا اندر نہیں آ سکتا۔ اہل بیت کے پاس نجاست نہیں آ سکتی۔ اہل بیت کو اللہ نے اس درجے پر پاک و پاکیزہ رکھا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا۔ تالا لگا دیا کہ کوئی بھی نجاست ان کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ ہے کمال آل محمد کا، اہل بیت اطہار کا۔ اب کہا کہ اہل البیت، بیت کا اہل، دیکھیں بیت کا اہل اسے کہا جائے گا کہ میں اپنے گھر کا بیت کا اہل، ہر فرد اپنے گھر کا اہل بیت۔ میں جس طرح سے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، کہ کسی اور فرد، کسی اور شخص کو میں یہ اجازت دوں گا کہ میرے ہی طریقے سے، میری ہی طرح سے میرے گھر میں میرے غیر موجودگی میں داخل ہو جائے؟ نہیں، اس روئے زمین پہ کوئی فرد کسی غیر کو یہ اجازت نہیں دے گا۔ ہر فرد، ہر شخص اپنے اپنے گھر کا اہل بیت۔ تو کیا کمال ہے آل محمد کا، کیا کمال ہے علی بن ابی طالب کا جو اللہ کے گھر کا اہل بیت ہو۔ اب استحقاق ہے اہل بیت والے کا، بیت کے اہل کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ جس طرح سے چاہے گھر میں داخل ہو جائے، دک الباب کر کے آئے، دیوار پھلنگ کر آئے، دیوار توڑ کر آئے۔ کیوں؟ بیت کا اہل تھا، استحقاق رکھتا تھا اللہ کے گھر میں آنے کا۔ یہ علی کا کمال تھا 13 رجب کو کہ دروازے سے آیا، دیوار میں در بنا کر آئے۔ اگر دروازے سے چلا جاتا، علی کی ماں دروازے سے چلی جاتی تو زمانہ کہہ دیتا، عرب کے بدو کہہ دیتے کہ بھائی تالے کی چابی چونکہ علی کی ماں کے پاس تھی، علی کے باپ کے پاس تھی، اس لیے تالا کھول کر علی خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا۔ دیوار میں در بنا کر علی یہ بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے گھر میں جانے کا استحقاق ہے، ہم ہیں اصل اہل البیت، اصل اہل بیت۔ یہ ہے کمال آل محمد کا۔ تو وہ علی جس کی شجاعت کا پہلو، جس کے علم کا پہلو، جس کے تقوی کا پہلو، جس کے زہد کا پہلو، جس کی عصمت و طہارت کا پہلو، کس پہ بات کی جائے؟ کوئی فرد عالم اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی فضیلت ایسی رہ گئی ہو جو علی کے پاس تمام فضیلتیں ہیں۔ قرآن کی ایک نہیں متعدد آیات جو شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی، اور یہی علی کا طرہ امتیاز تھا کہ بعد رسول علی نے اسی طرح سے سب کی رہنمائی فرمائی جس طرح سے حیات رسول میں فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ علی بانی شریعت ہے، علی محافظ شریعت ہے، علی نگہبان شریعت ہے۔ شریعت میں اگر کوئی تغیر و تبدل ہوگا، یہ علی کا کام ہے کہ اس تغیر و تبدل کو روکے۔ یہ علی کا فریضہ تھا، اس لیے کہ محافظ شریعت تھے۔ اور کسی سائل کے سوال کرنے کے بعد کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی کوئی مجھے شخص فرد دکھا دے کہ جہاں علی بن ابی طالب نے، میرے مولا نے، ممکنات کے سلطان نے سوال کرنے والے کے سوال کے بعد ذرا سا توقف کیا ہو یا یہ کہا ہو کہ فلاں کتاب سے دیکھ کر تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہاں سوال ہوا نہیں، ابھی ذہن میں تصور ہے سوال کرنے والے کے، اور یہاں پر علی کے علم کا کمال یہ ہے کہ سامنے والا سوچ رہا ہے سوال کیا کروں، علی بیان کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب دے کے بتا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے امر کا نگہبان بنایا۔ یہاں پہ ایک جملہ تبدیل کر دوں کہ آل محمد اللہ کا کمال فعلی ہے،
یعنی اس کا جو بھی کمال فعلیت میں آئے گا آل محمد کے ذریعے سے آئے گا. اس لیے کہ اللہ اپنی ذات سے اپنی کسی صفت کو ظاہر نہیں کر سکتا. اگر اللہ اپنی ذات سے اپنی کسی صفت کو ظاہر کر دے گا تو محل حوادث ہو کر ممکن الوجود ہو جائے گا، امکان کی منزل پر آ جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ کچھ مثل الاعلیٰ ایسے ہوں جو صفات الہیہ کو جاری کر سکے، اس کی معرفت کا ذریعہ بن سکے. اس لیے تو معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم ہیں وہ جن کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوئی، اللہ کی عبادت ہوئی. اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو عالم میں کوئی تھا ہی نہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرواتا، اللہ کی معرفت کرواتا. تو اگر معرفت ہوگی تو 14 کے ذریعے، اگر صفات کا ظہور ہوگا تو 14 کے ذریعے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسن اول ہے، یہ خلق اول ہے، یہ خلق اول ہے، یہ عقل اول ہے، یہ نور اول ہے، یہ علم اول ہے. ان کے ذریعے ہی ہر شے ظاہر ہوگی. تو علی بتا رہے ہیں اب کیا وجہ تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب خیبر خود اکھاڑ سکتے تھے، علی سے اکھڑوایا. مرب کا قتل وہ خود کر سکتے تھے، علی سے کروایا. اژدہے کا منہ گہوارے میں علی چیر رہے ہیں. یہ تمام عمل علی کی ذات سے کیوں صادر کروائے؟ تو یہ پوچھا گیا تھا 7ویں امام سے. امام نے فرمایا تھا کہ جب جناب سلیمان نبی نے دربار میں حدود کے بتانے کے بعد کہ ایک تخت ہے اور اس تخت کو کون چشمے زدہ نے میرے سامنے لے کر آئے گا، کہ جن نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا نبی اللہ اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت بلقیس آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. جناب سلیمان نے کہا تھا کہ نہیں، بہت دیر ہو جائے گی، کوئی اور ہے؟ تو آصف بن برقیہ جو وزیر سلیمان بھی تھے اور بھانجے بھی تھے رشتے میں، انہوں نے کہا یا نبی اللہ میں چشم زدن میں اس تخت بلقیس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. کہ مولا میں نہیں جانتا. کہا اس لیے کروایا تاکہ جتنے افراد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جناب سلیمان کے دربار میں موجود تھے انہیں وسیع کی معرفت ہو جائے کہ جب وسیع اس درجہ کمال پر ہے تو خود نبی کس درجہ کمال پر ہوگا. اب امام معصوم نے فرمایا کہ اگر نبی یہ سارے عمل خود انجام دے لیتے کہ دعویٰ سلونی بھی نبی کرتے، باب خیبر بھی نبی اکھاڑ کے ہوا میں اچھالتے، مرب کا قتل بھی نبی رسالت میں آپ کرتے، ہر کام علی والا اگر نبی کرتا، میرے رسالت میں آپ رسول اللہ کرتے، تو زمانے کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پتہ کیسے چلتا کہ علی کی معرفت کیا ہے، علی کا کمال کیا ہے، علی کا علم کیا ہے، علی کی شجاعت کیا ہے. اس لیے ہر کام علی سے کروایا تاکہ اے لوگوں جب وسیع کی معرفت قدرت طاقت اختیار یہ ہے تو اس سے نبی کی قدرت طاقت اختیار کا اندازہ لگا لو کہ نبی مصطفیٰ کس منزل و مقام پر ہوگا. ہر کام علی سے کروایا، ہر کام علی نے سر انجام دیا. یہ ہے کمال علی کا. وہ علی جو فاروق اعظم ہے، وہ علی جو صدیق اکبر ہے، وہ علی جو امیر ممکنات ہے، وہ علی جو وجہ اللہ ہے، وہ علی جو عین اللہ ہے، وہ علی جو نفس اللہ ہے، وہ علی جو باب اللہ ہے، وہ علی جو ید اللہ ہے. ہر کمال کا مظہر ہے علی، اللہ کی صفات کا مظہر ہے علی. اور وہ علی کہ جب 19 رمضان کی صبح نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے دوران علی کی سر پر، علی کے سر مبارک پر ابن ملجم زہر آلود تلوار سے وار کرتا ہے تو ممکنات کا سلطان ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، اے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب و کامران ہو گیا. دنیا میں ظاہری آمد ہوئی اللہ کے گھر سے اور دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے ہیں تو بھی اللہ کے گھر سے. کیا یہ کمال، یہ اعزاز آدم تا عیسیٰ اور عیسیٰ تا وقوع قیامت کسی نبی، کسی وسیع، کسی اوصیاء کے حصے میں آیا؟ یہ عالم اسلام تدبر کیوں نہیں کرتا، تفکر کیوں نہیں کرتا؟ خاندان عصمت و طہارت سے تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر اختلاف تو رکھتے ہو، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ علی اولاد علی وہ ہیں جس کے لیے رسول نے مودت مانگی تھی،
رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے جائیداد میں سے حصہ دے دو، اپنی اولادیں دے دو، اپنی املاک دے دو، اپنے جواہرات دے دو، نہیں کہا میری پوری حیات میں جو اٹھائی جانے والی صحبتیں، اذیتیں، تکالیف ہے، رسالت کا اجر یہ ہے کہ میری آل سے مودت قائم کرو۔ تو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، کبھی یہ سوچا ہے کہ آل سے مودت، اہل بیت سے مودت قائم کی یا نہیں کی؟ جنت میں جانے کے مشتاق سب ہیں، اور اللہ نے کہا بھی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے نبی تجھے کوثر عطا کی، جو جنت میں ایک نہر ہے۔ تو جنت کے اندر تو وہ جائے گا نا جو جنت میں پہنچ تو سکے، کوثر پہ تو وہ پہنچے گا جو جنت میں آ سکے گا۔ اب رسول کے لیے اللہ نے امتیاز یہ رکھا کہ رسول کو جنت والی کوثر عطا کی، لیکن آل محمد کا آل کا امتیاز یہ رکھا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار بنایا، علی کو انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو کیا دنیاوی طور پر کوئی شخص زندگی بھر کسی کی مخالفت کرتا رہے اور ایک وقت ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ جس کو زندگی بھر گالوں یا گفتار مخالفت کرتا رہا، جس کے اختلاف پر کمر بستہ رہا، اور اسی شخص کے ہاں کوئی تقریب منعقد ہو جائے اور وہ شخص جو اس کا مخالف تھا زندگی بھر گالم گلوچ کرتا رہا، اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، کیا وہ روادار ہے اس بات کا کہ اس کی تقریب میں شامل ہو جائے، اس کی اس خوشی میں شامل ہو جائے؟ تو جو زندگی بھر علی کی مخالفت پہ کمر بستہ رہے، وہ کس منہ سے دروازہ جنت میں جا کر علی کا سامنا کریں گے؟ تو محبت کا پیمانہ استحقاق جنت ہے، علی کی ولایت کا اقرار، علی کی محبت کا اقرار۔ تو وہ علی کہ جب 19 رمضان کو زخمی ہوئے، مٹی اٹھائی، مسجد کی خاک اٹھا کر اپنے زخمی سر پہ ڈالی اور اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹا حسن نماز کو مکمل کراؤ۔ نماز مکمل ہوئی، ایک گلیم میں علی بن ابی طالب کو ڈالا گیا، میرے مولا کو اٹھا کر رکھا گیا، فرزندوں نے اس کو اٹھا کر گھر کی جانب چلنا شروع کیا۔ پیچھے پیچھے اصحاب امیر المومنین ہیں۔ ایسے میں جب گھر کے قریب آئے تو آنکھوں کو کھولا اور کھول کر کہا بیٹا حسن، یہ جو میرے دوست، میرے اصحاب، میرے چاہنے والے روتے ہوئے آ رہے ہیں، انہیں اس مقام سے رخصت کر دو۔ تو بابا یہ تو سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا بیٹا حسن یقیناً نہیں میرے چاہنے والے ہیں، لیکن کیا تمہیں گھر سے خاندان عصمت و طہارت کی بیویوں کی آوازیں نہیں آ رہی کہ بیٹی زینب، بیٹی ام کلثوم گھر میں نالہ فریاد کو بلند کر رہی ہیں، اور میں علی یہ میری غیرت ہی گوارہ نہیں کرتی کہ میری پردہ دار بیٹیوں کی آوازیں کسی نامحرم کے کانوں میں جائیں۔ امام حسن نے مڑ کر تمام اصحاب کو جانے کا حکم دیا۔ اب جب گھر کے قریب لے کے جانے لگے، مولا میرے کائنات نے فرمایا بیٹا حسن جب میں گھر سے جا رہا تھا اپنے قدموں سے چل کر گیا تھا، اور زینب ام کلثوم نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تھا، کیا ممکن ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا گھر میں داخل ہوں؟ کلیم کو نیچے رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد امام حسن اور مولا حسین علیہ السلام کے سہارے سے مولا میر کائنات کھڑے ہوئے اور دونوں بیٹوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر، دوش پہ ہاتھ رکھ کر امیر کائنات اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ بس داخل ہوئے کہ بیٹیاں دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے باپ کی حالت دیکھ کر نالہ و فریاد کو بلند کیا۔ علی نے سب کو صبر کی تلقین کی، بستر پر لٹایا گیا۔ کچھ دیر کے بعد غش آیا، طبیب کو بلایا گیا ظاہری طور پر، مگر آل محمد کو طبیبوں کی ضرورت نہیں، یہ تو کائنات کے طبیب ہے جو فطر اس کو شفا عطا کر دیں، پر عطا کر دیں۔ انہیں دنیاوی طبیبوں کی ضرورت ہوگی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے بظاہر توحید میں اور آل محمد میں کچھ تو فاصلہ ہے نا۔ بلایا گیا طبیب کو، طبیب نے زخم کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا حسن، آپ کے بابا کے تلوار کے وار کے بعد زہر ذہن علی پر
دماغ علی پر اثر انداز ہو گیا. طبیب چلا گیا, کہ جتنا ممکن ہو سکے علی کو دودھ پلایا جائے. بس یہ جملے ادا ہونے تھے کہ پورے کوفے میں منادی ہو گئی کہ کوئی ہے جو علی کو دودھ پلائے. تو تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں, بازاروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں نے دودھ دے دے کر کشکولوں میں, پیالوں میں علی کے گھر کی جانب روانہ کر دیا. اور ہر بچے کی کوشش یہ تھی کہ علی میرے ہاتھوں سے دودھ پیے. یہاں جب کچھ غش افاقہ ہوا, امیر کائنات نے پوچھا بیٹا حسن طبیب نے کیا بتایا؟ کہ بابا اس نے یہ بتایا کہ زہر آپ کے دماغ میں اثر انداز ہو گیا ہے, دماغ تک اثر کر گیا ہے. علی نے مسکرا کر فرمایا بیٹا حسن مجھے اپنے موت کا, اپنی شہادت کا وقت معلوم ہے, لیکن کچھ وصیتیں ہیں جو میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں. وصیت حسن کو کی, اور امام حسن کو کرنے کے بعد کہا کہ بیٹا حسن ذرا بیٹی بہن زینب کو بلاؤ گے؟ بس عزادارو, اے ماتمدارو, اے علی کو, علی کے لال کو, علی کی شہادت کا پرسہ دینے والوں, بیٹی زینب کو قریب بلایا گیا. باپ ضربت کے شدت سے اٹھ نہیں پا رہا. بیٹی کو اشارہ کیا, بیٹی زینب میرے سینے کے قریب آؤ. جب قریب آئی تو چند راز و نیاز کی باتیں باپ بیٹی کے درمیان ہوئی. کوئی نہیں جانتا کہ علی نے بیٹی سے کیا کہا, بیٹی نے علی سے کیا کہا. یہ بات اس وقت سامنے آئی کہ جب 10 محرم کے بعد یہ قافلہ کوفہ سے ہوتا ہوا شام کے دربار میں پہنچا, اور شام کے دربار سے ہوتا ہوا جب یہ قافلہ آخری دروازے پہ پہنچا جہاں یزید کے دربار میں پیشی تھی, تو وہاں پہ علی کی بیٹی رک گئی. ہمارے کربلا نے پوچھا پھوپھی زینب یہاں رکنے کا سبب کیا ہے؟ کہا سجاد بیٹا 21 رمضان کی صبح تھی, بابا کی شہادت سے چند لمحے کا پہلے کا وقت تھا. بابا نے مجھے بلا کے چند وصیتیں کی تھی, تو میں نے ہی بابا سے ایک وعدہ لیا تھا, اور وہ وعدہ یہ تھا کہ بابا جب آپ نے مجھے بتا دیا کہ بھیا حسین شہید ہوں گے, ہمیں بازاروں میں درباروں میں پھیرایا جائے گا, تو کیا آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں؟ کہا بیٹی ہاں لو, کیا وعدہ لینا ہے؟ کہا بابا جب میں یزید کے دربار میں پیش ہونے لگوں تو مجھے آپ کی ضرورت ہوگی, آپ نے آنا ہوگا. تو بابا علی نے وعدہ کیا تھا کہ بہن بیٹی زینب میں یقیناً اس وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا. کہا بیٹا سجاد وہ وقت آ گیا کہ جب ہمیں یزید کے دربار میں پیش ہونا ہے. میرے بابا کا وعدہ مجھے یاد آ گیا, تو میں انتظار کر رہی ہوں زینب کہ کب میرا بابا علی آتا ہے. بس یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں پھپھو اور بھتیجے کے درمیان. ایسے میں زینب کے کانوں میں آواز آئی, بیٹی زینب پریشان نہ ہو, علی نجف سے شام آ گیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین والعالم الذین ظلموا ایام الغالبین.